أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا تمہارا یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، یہ درست ہی نہیں، کیونکہ جب زید حضور کے بیٹے ہی نہیں تو پھر ان کی بیوی آپ کی بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد بلوغت تک نہیں پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قاسم اور طیب اور طاہر پیدا ہوئے، اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن یہ سارے کے سارے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو قضی انہ یکون بعدہ نبی لعاش ابنہ، اگر اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوگا تو آپ کا بیٹا زندہ رہتا، مگر یہ کوئی اللہ کی طرف سے بیان کیا ہوا قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی رائے ہے، اور انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زندہ رہتا تو وہی مقام نبوت پر فائز ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ۔ 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، اور 4تھی بیٹی کو آپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں اور اس کے بعد فوت ہو گئیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ ان پر ختم کیا جا رہا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون بعدی 30 دجالون کلہم یزعم انہ نبی، فرمایا میرے بعد 30 دجال جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے جاری رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو،
ذکرًا کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ تو میں اللہ کو یاد رکھو، جب تم اللہ کو یاد رکھو گے تو پھر اس کے احکام کو بھی یاد رکھو گے، اور اگر اللہ کا ذکر چھوڑ دو گے تو اس کے احکام میں بھی سست ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر ایک نیکی کی مقدار متعین کی ہے، اور اس کے لیے عذر والے کا عذر قبول کیا ہے، لیکن اپنے ذکر کے بارے میں یہ فرمایا کہ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، یعنی فی اللیل والنہار والبر والبحر وفی السفر والحضر والفقر والغناء والسقم والصحت وفی کل حال، اور میں خشکی میں، تری میں، سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، اور فقیری میں اور تبنگری میں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے مہربان رب سمجھے تو میں اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتا ہوں۔ اور فرمایا ان ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اپنے دل میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تسبیح بول کر نماز مراد لی ہے کہ فجر کی نماز پہلے پہر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اور زوال کے بعد 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، وزن میں بڑے بھاری ہیں، اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور بہترین ذکر کے بارے میں فرمایا کہ 4 کلمات اللہ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے صبح و شام کا، جب بھی فرصت ملے، جب بھی آپ تھوڑا سا ٹائم پائیں تو یہی آپ اس کو پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،
تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کی مجلس میں بندے کی تعریف فرماتا ہے، اور فرشتوں کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ مومنین کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تصلی علیکم، ان الملائکۃ تصلی علی المصلی، ان الملائکۃ تصلی علی المصلی ما دام فی مصلاہ، فرمایا فرشتے اس وقت تک اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس لیے سلام پھرنے کے بعد فوراً بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ، یا ہر نماز کے ساتھ 10 مرتبہ، تو یہ اذکار ضروری ہیں۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر سنتے پڑھیں یا گھر کو جائیں۔ تو فرمایا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ نکالتا ہے۔ کفر و ضلالت کے اندھیرے بہت زیادہ ہیں، اور روشنی اور ہدایت کا راستہ ایک ہے، اس لیے ظلمات کو جمع سے اور نور کو واحد سے ذکر فرمایا کہ اللہ پاک بدعت اور ضلالت اور شرک اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اپنے بندوں کو ہدایت کی اور توحید کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور اللہ پاک مومنین کے ساتھ دنیا میں بھی بڑا مہربان ہے، اور آخرت میں بطور خاص اس کی رحمت مومنین کے لیے ہی ہوگی۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کا تحفہ جس دن اس سے ملیں گے سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بہت باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا جس دن اللہ کی ملاقات کریں گے اس دن فرشتے ان کو سلام کہیں گے، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور فرمایا اللہ خود بھی سلام کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، اور اللہ کے سلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ جب اللہ پاک اہل ایمان کو سلام کہے گا تو وہ خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا السلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس دن ان کی دعا آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلام ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آخری دعا ان کی یہ ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو. ذکراً کثیرا، بہت کثرت سے یاد کرنا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پہلے پہر اور پچھلے پہر اس کی تسبیح بیان کرو. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہی ہے وہ جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ہمیشہ سے ایمان والوں کے ساتھ بڑی رحمت کرنے والا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کا تحفہ جس دن اس کی ملاقات کریں گے سلام ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے ان کے لیے بہت باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.